جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 2 ویڈیو سے ماہ سفر المظفر کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ماہ سفر المظفر منحوس نہیں ہے، بلکہ کامیابی کامرانی کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسے ہی برکت والا ہے جیسے باقی سال کے 11 مہینے۔ آج میں شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ اب آج اس ویڈیو میں اور کچھ چیزیں بیان کر کے اس کا سلسلہ ختم کروں گا، اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر اگلی ویڈیو سے نئے ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور جاہلانہ رسم ہم امت مسلمہ میں سفر کے مہینے میں یہ رائج ہے کہ یوں تو ہم پورے سفر کو بلاؤں والا مہینہ کہتے ہیں، آفتوں والا مہینہ کہتے ہیں، مصیبتوں والا مہینہ کہتے ہیں، لیکن بالخصوص سفر کے مہینے کی جب 13 تاریخ آتی ہے تو اس کو ہم 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی 13 سفر کو زمین پر آتی ہیں، اسی لیے اس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ لا علمی، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے ہماری امت مسلمہ اس خرافات کا شکار ہے، ان توہمات کا شکار ہے کہ 13 تیزی کی رات میں ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں کہ رات میں اپنے سرہانے تیل، مسور کی دال، انڈے ہو یا بھلاوے ہو یا کچھ بھی ایسی چیزیں اپنے سرہانے رکھ کر رات میں سو جاتی ہیں۔ اور رات میں سونے کے بعد جب صبح اٹھتی ہیں تو محلے میں، گلی کوچے میں جو فقیر صدائیں لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں کہ 13 تیزی کی خیرات کرو، 13 تیزی کی خیرات کرو، 13 تیزی کی خیرات کر کے اپنے گھر کی بلائیں پوری باہر نکال دو۔ جیسے ہی فقیر کی سائل کی آوازیں سنتے ہیں، ہمارے گھر کی ماں بہنیں نکلتی ہے اور جو بھی رات کو سرہانے رکھ کے سوئی ہوئی تھی وہ تیل، انڈے، بھلاوے، مسور کی دال جو بھی ہوتی ہے وہ فقیر کی جھولی میں لا کر ڈال کر یہ سمجھ جاتی ہے کہ پوری بلائیں اب ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ اگر فقیر کی جھولی میں تیل، انڈے، بھلاوے جو بھی ہے وہ ڈالنے سے گھر کی بلائیں پوری اس کی جھولی میں چلی جاتی ہیں تو اندازہ لگاؤ اس فقیر کی جھولی میں 1 2 نہیں 50 گھر کی بلائیں جب داخل ہو جائیں تو فقیر کی تو مر جانا چاہیے تھے، لیکن نہیں، وہ فقیر بھلا چنگا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن وہی آواز لگاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں صدقے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بات جو میں کر رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ حادثات سے بچاتا ہے، اور صدقے سے مال کم نہیں بڑھتا ہے، یہ سرکار نے حدیثوں میں فرما دیا ہے۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص سفر کی 13 تاریخ کو یعنی 13 تیزی کو اس تصور کے ساتھ خیرات کرنا کہ آج بلائیں تیزی سے آتی ہیں، آج لہذا یہ جو تیل، انڈے، بھلاوے خیرات کر دیں گے پوری بلائیں دور ہو جائیں گی، یہ تصور کے ساتھ خیرات کرنا یہ غلط ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سال کے کسی دن میں آپ صدقہ کرو، اس صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا، آپ کو بری موت سے بچائے گا، حادثوں سے بچائے گا، لیکن 13 تیزی کا جو تصور ہے نا یہ غلط ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور رسم یہ ہے، سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبے کو یعنی سفر کے مہینے کا آخری عشرہ جب آتا ہے، آخری چہارشنبے کو یہ تصور رائج ہو گیا ہے، نہ جانے اس کو کس نے شروع کیا ہے۔ تصور یہ ہے، ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ آج آخری چہارشنبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض سے نجات ملی تھی، شفا ملی تھی، صحت ملی تھی، لہذا صحت ملنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر یعنی اپنے گھر کے باہر ہریالی کھندلنے کے لیے گئے تھے، چہل قدمی کے لیے گئے تھے سبزے زار پر۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔
हम समझते हैं कि आखिरी चारशंबे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत नसीब हुई, सेहत की दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, लेकिन मामला उल्टा है। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि बल्कि हकीकत ये है कि आखिरी चारशंबे से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्द विसाल ने शिद्दत पकड़ा था, मर्द विसाल में शिद्दत वाक़ई हुई थी। और इसी मर्द में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया ये पानी से विसाल फरमा जाते हैं, कूच फरमा जाते हैं, दुनिया से आप पर्दा फरमा जाते हैं। हकीकत कुछ और है, हमने कुछ और समझा है। लिहाजा मुख्तसर ये कि चारशंबे को, आखिरी चारशंबे को इस तसव्वुर के साथ आज हरियाली खुंदलना है। हमारे मर्द हजरात भी, बच्चे भी और नौजवान खवातीन, माएँ, बेटियां, बहनें सज धज कर, बन ठन कर अपने घरों से निकलती हैं और तफरी गाहों की जानिब जाती हैं। गार्डनों की जानिब उनका रुख होता है, पार्कों की जानिब उनका रुख होता है, और हत्ता के बड़े बड़े औलियाए कराम की बारगाहों में चली जाती हैं, जहां बहुत घूमने फिरने को काफ़ी जगह होती है। वहां पर जाकर छोटे बच्चे हो, बच्चियां हो, नौजवान बच्चियां हो, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये एक तूफान बदतमीजी मचाना शुरू कर देते हैं। कोई इधर से उधर दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं और झूला झूल रहे हैं बेपर्दगी के आलम में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जो खवातीन बेपर्दगी के आलम में इधर से उधर दनदनाती फिर रही हैं, वो शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ा रही हैं। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये खवातीन जो दरगाहों में घूमती हैं, फिरती हैं, कूदती हैं, दनदनाती हैं, बेपर्दा बैठी भी हैं, ना नमाज का वक्त मालूम है, ना जिक्र करना मालूम है, ना कुरान पढ़ना मालूम है, फ़कत तूफान बदतमीजी उछा के खेल कूद में मसरूफ़ है, झूला झूलने में मसरूफ़ है। इनकी वजह से औलिया कराम की बारगाहें भी बदनाम हो रही हैं, ये खवातीन भी बदनाम हो रहे हैं, और अहले सुन्नत व जमात भी बदनाम हो रही है। मेरी वीडियो अगर कोई मर्द हजरात देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी चारशंबे को हो या साल के किसी दिन भी हो, अपनी खवातीन को बेपर्दा निकलने से आप रोकिए। जो खातून घर के बाहर बेपर्दा निकलती है, खातून बाद में कसूरवार है, उससे पहले उस घर का मर्द कसूरवार है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे शोहर हो। घर का मर्द अगर चाहे कि खातून बेपर्दा बाहर ना निकले, तो कोई खातून बेपर्दा बाहर नहीं निकल सकती। खातून अगर बेपर्दा बाहर निकलती है तो उसमें उनके घर के मर्द हजरात का हाथ होता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस आखिरी चारशंबे को आप अपने घर की खवातीन को रोके और औलिया कराम की बारगाहों की बदनामी का बायस ना बने, अहले सुन्नत की बदनामी का बायस ना बने, और इस्लाम की बदनाम की बायस ना बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, तो ये आखिरी चारशंबे की रस्म बिल्कुल गलत है, इसको बंद करना जरूरी है। लिहाजा हर मर्द की जिम्मेदारी होती है अपने घर की, अपने खानदान की, खवातीन की आप उस दिन हिफाजत फरमाएं, उस दिन उनको घरों में रखें, बाहर निकलने ना दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, बोलना हमारा काम है, हमने ज़बान से कह दिया, अब अमल करना आपका काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी खवातीन को आखिरी चारशंबे को हरियाली खुंदलने की बड़ी फिक्र होती है कि सरकार की सुन्नत को अदा करना है। लेकिन सोचो तो जरा, जिस सरकार को सेहत मिलने का एक मनगढ़ंत वाक़या आपने तसव्वुर कर लिया, सेहत मिलने पर हरियाली खुंदलने को आप कहती हैं कि सरकार की सुन्नत पर अमल करना है। लेकिन मेरी माओ बहनों, आपको सरकार के दूसरे अहकामात याद नहीं रहते। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आप नमाज की पाबंदी नहीं करती, सुन्नतों पर अमल करना है। वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखें, अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। शोहरों की फरमाबरदारी करनी है, तिलावत कुरान करनी है, पर्दे की पाबंदी करनी है। इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता और फिक्र होती है तो सिर्फ हरियाली खुंदलने की फिक्र होती है। यानी जिसमें दिल को, नफ्स को मजा आता है, उसे सुन्नत का नाम देकर आप अमल करती हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा उन खवातीन से जो मेरा वीडियो देख रही हैं, वो आखिरी चारशंबे को इस गलत रस पर अमल करने से बाज आ जाएं। और मैं मर्दों को भी कहूँगा कि आप अपनी खवातीन को रोकें, आखिरी चारशंबे को इनको घर से बाहर निकलने ना दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मुख्तसर ये
کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، برکت والا ہے، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو سال کے 11 مہینے جس طرح برکت والے ہیں، سفر کا مہینہ بھی ویسے ہی برکت والا ہے، کیونکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، برکت والا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں مولائے کائنات اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اسی مہینے میں 7 ہجری میں خیبر فتح ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں، اور اسی مہینے میں 16 ہجری میں کسریٰ کا محل فتح ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں، سفر برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خرافات اور توہمات کا شکار ہونا چھوڑ دیں، اسلامی تعلیمات پر، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، اگر میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اسلامی معلومات پہنچی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ویڈیو کو شیئر کرنا آج کے دور کی ضرورت ہے، تو آپ میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں، تاکہ میری جانب سے ہر نئی ویڈیو کلپ جو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر، سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔